ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا. اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا، جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں، آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں. مگر جنرل عاصم منیر نے بالکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا. اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے 2-3 ریٹائرڈ سینئر جنرل عاصم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکشن میں. وہاں پر جب انہوں نے ملک کے حالات کے متعلق ان سے بات کی تو عاصم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے، یہ نئی فوج ہے. بالکل درست انہوں نے کہا. ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی. آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے. پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں. And the earlier we remove this, the better it is for Pakistan. اس کے علاوہ 2-3 اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے. عمران خان نے تو جب اس کی حکومت ڈسمس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے. بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی. یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فرام دی کریشن آف پاکستان. جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاقت علی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالیسیز مسلط کرنا شروع کی. اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمنی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے، ان کی خواہش سے بنتی ہے. A time has come when we have to break these shackles of the American hegemony over this country. اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے، یہ ملک جو ہے یہ تباہ ہو جائے گا. ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے. ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے. ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی تعمیر کے لیے. ایک سوال آپ سے ہے کبھی بات کر لے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق تعارف کرایا گیا ہے کہ میں بھی سویلین جرنیل ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا تعلق پاکستان کی اس جنریشن سے ہے جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، اس کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا اور آج میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. پاکستان کے حالات ہیں، مجھے آج واقعی وہ وقت یاد آ رہے ہیں جب 1947 کا وقت، جب ہم ہندوستان سے لاکھوں کروڑوں مہاجرین کے طور پر اپنی ہزاروں سال پرانی شناخت اور اپنی پرانی جائیدادیں، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہم قائد اعظم کے پاکستان آئے. اور میں 75 سالوں میں نے اس پاکستان کی بہت خدمت کی ہے، لیکن میں اس دن سے پہلے دن سے ہی اس پاکستان کی تلاش میں ہوں جس کا تصور علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار خوددار شخصیت کیا کہتے ہیں قومیت کا شعور جس نے پیدا کیا تھا، اور جس کے تصور کے ساتھ قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک خوددار، خود مختار اور جمہوری مملکت کا خواب جو تھا وہ حقیقت میں بدلا تھا. کیونکہ 1946 میں جس وقت پاکستان کی باتیں ہو رہی تھی، آج میں آپ ینگر جنریشن